شادی کی پہلی رات میری بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ میری شادی بڑی سادگی مگر عزت سے ہوئی تھی اور میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ مجھے ایک نیک پردہ دار اور خاموش مزاج لڑکی نصیب ہوئی ہے جس کا نام زینب تھا۔ رشتے کے وقت میں نے اسے صرف ایک بار دیکھا تھا، وہ بھی گھر والوں کی موجودگی میں، مگر اس کے چہرے کی معصومیت اور جھکی ہوئی نظریں میرے دل میں ایک عجیب سا سکون بھر گئی تھیں۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ بس اب زندگی سنور جائے گی، ایک ساتھی مل جائے گا جو میرے دکھ سکھ میں شریک ہوگا اور میرا گھر واقعی گھر بن جائے گا۔ شادی کی رات جب سب رسمیں ختم ہوئی اور مجھے کمرے میں بھیجا گیا تو میرے دل کی دھڑکن معمول سے کہیں زیادہ تیز تھی، جیسے سینے میں قید کوئی پرندہ بے چینی سے پھڑ پھڑا رہا ہو۔ کمرے میں ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، دیواروں پر مدھم روشنی تھی اور بیڈ پر سرخ جوڑے میں بیٹھی زینب کا وجود جیسے اس کمرے کو مکمل کر رہا تھا۔ میں نے دروازہ آہستہ سے بند کیا اور چند لمحے وہیں کھڑا رہا، خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوا۔ میں آہستہ آہستہ اس کے قریب جا کر بیٹھا ہی تھا کہ اچانک وہ تیزی سے نیچے اتر کر میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں اور اس کی آواز اتنی بھری ہوئی تھی جیسے گلے میں برسوں کا درد جمع ہو۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ میں جیسے پتھر کا ہو کر رہ گیا، میرا دماغ ایک لمحے کو سن ہو گیا اور دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دینے لگی۔ میں نے گھبرا کر اسے اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ اور زور سے میرے پاؤں پکڑ کر رونے لگی۔ میں حاملہ ہوں، یہ الفاظ میرے کانوں سے ٹکرائے تو جیسے زمین میرے قدموں کے نیچے سے سرک گئی ہو۔ کمرہ گھومنے لگا، دیواریں سمٹتی محسوس ہوئی اور میرا وجود غصے، شرم اور صدمے کے طوفان میں گر گیا۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، یہ کیا سن لیا میں نے؟ یہ بچہ پیدا ہو جائے پھر آپ چاہیں تو مجھے طلاق دے دینا، بس اس بچے کو دنیا میں آنے دے۔ میں یتیم ہوں، میرے ساتھ ظلم ہوا تھا، میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، مجھے ڈر تھا کوئی یقین نہیں کرے گا۔ وہ سسک سسک کر ٹوٹے جملوں میں بول رہی تھی اور میں بے حس ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے سارے خواب، ساری امیدیں ایک ہی لمحے میں بکھر گئے تھے۔ میں نے سوچا تھا آج سے ایک نئی زندگی شروع ہوگی، مگر یہ تو کسی اور کی کہانی نکل آئی تھی جس میں مجھے زبردستی لا کھڑا کیا گیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اسی وقت دروازہ کھولوں، سب کو بلا کر سچ بتا دوں اور اسی لمحے اس رشتے کو ختم کر دوں، مگر اس کے آنسوں، اس کی کانپتی ہوئی آواز اور میں یتیم ہوں کے الفاظ میرے قدم جکڑ رہے تھے۔ میں شدید الجھن میں تھا، میرا غصہ اپنی جگہ تھا مگر کہیں اندر ایک سوال بھی اٹھ رہا تھا، اگر یہ سچ کہہ رہی ہے تو اس رات میری شادی نہیں ہوئی، اس رات میری آزمائش شروع ہوئی تھی۔ وہ رات میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھی۔ زینب فرش پر بیٹھی رو رہی تھی اور میں بیڈ کے کنارے بیٹھا چھت کو گھور رہا تھا جیسے وہاں سے کوئی جواب اترنے والا ہو۔ میرے اندر دو جنگیں چل رہی تھیں، ایک مرد کا غرور چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ ابھی سب ختم کر دو، اور دوسری طرف دل کا ایک نرم سا کونا کہہ رہا تھا کہ پہلے سچ جان لو۔ میں نے گہری سانس لی اور سخت لہجے میں کہا، ساری بات شروع سے بتاؤ، ایک لفظ بھی چھپایا تو ابھی سب ختم کر دوں گا۔ وہ آہستہ آہستہ بولنے لگی، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی مگر الفاظ سچے لگ رہے تھے۔ میں خالہ کے گھر رہتی تھی، وہی میری سرپرست تھی۔ ان کے بیٹے نے وہ جملہ مکمل نہ کر سکی، آنسو نے اس کی بات روک لی۔ میں نے بہت مزاحمت کی، بہت روئی مگر کسی نے میری بات نہیں سنی۔ جب پتہ چلا کہ میں
میں امید سے ہوں۔ تو خالہ نے کہا جلدی سے شادی کر دو ورنہ بدنامی ہو جائے گی۔ میرا خون کھولنے لگا۔ غصہ اس پر نہیں بلکہ اس نامعلوم درندے پر تھا جس نے اس کی زندگی برباد کی اور پھر اسے اکیلا چھوڑ دیا۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا رشتہ طے ہونے سے پہلے؟ میں نے پوچھا۔ میں نے خالہ سے کہا تھا مگر انہوں نے دھمکی دی کہ اگر زبان کھولی تو مجھے گھر سے نکال دے گی۔ میں کہاں جاتی؟ کون یقین کرتا؟ یتیم لڑکی کی بات کون سنتا ہے؟ یہ الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح لگے۔ میں نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ وہ واقعی کوئی چلاک عورت نہیں لگ رہی تھی بلکہ ایک ڈری ہوئی ٹوٹی ہوئی لڑکی تھی جو زندگی سے ہار چکی تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ باہر کہیں دور سے شادی کی باقی رہ جانے والی آوازیں آ رہی تھی، ہنسی باتیں، اور یہاں اس کمرے میں دو زندگیاں بکھری پڑی تھیں۔ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ میں نے تھکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ فوراً میرے قدموں کی طرف جھکی مگر میں نے اسے روک دیا۔ بس اتنا کہ اس بچے کو پیدا ہونے دیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں آپ کی زندگی میں کبھی مداخلت نہیں کروں گی۔ آپ چاہیں تو مجھے بیوی نہ مانیں، میں خادم بن کر رہ لوں گی۔ بس اس بچے کو ناجائز کہہ کر دنیا میں آنے سے پہلے نہ ماریے۔ ناجائز کا لفظ سن کر میرا دل کانپ گیا۔ اس بچے کا کیا قصور تھا؟ وہ تو اس ظلم کا نتیجہ تھا جس میں اس کی ماں بھی مجرم نہیں تھی۔ میں پوری رات جاگتا رہا۔ کبھی غصہ آتا، کبھی ترس، کبھی لگتا سب ختم کر دوں، کبھی دل کہتا یہ میرا امتحان ہے۔ فجر کی اذان کی آواز آئی تو ایسا لگا جیسے اندھیرے کمرے میں کسی نے روشنی کی کرن ڈال دی ہو۔ میں نے وضو کیا، نماز پڑھی اور سجدے میں جا کر پہلی بار دل کھول کر رویا۔ یا اللہ، مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی ہمت دے، میں ظلم نہ کروں۔ نماز کے بعد میں نے زینب کی طرف دیکھا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی، چہرہ زرد جیسے پوری رات موت کا انتظار کرتی رہی ہو۔ میں نے دھیرے سے کہا، فیصلہ ابھی نہیں کروں گا لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار امید کی ہلکی سی روشنی چمکی، مگر مجھے نہیں معلوم تھا اصل آزمائش ابھی شروع ہوئی تھی۔ گھر کے اندر سب کچھ عام نظر آ رہا تھا مگر میرے دل کے اندر طوفان پربا تھا۔ زینب اب مجھ سے نظریں چرا کر چلتی جیسے ہر قدم پر اسے اپنے وجود کا بوجھ محسوس ہوتا ہو۔ امی کو اس کی خاموشی عجیب لگنے لگی تھی مگر وہ اسے نئی دلہن کی جھجک سمجھ کر نظر انداز کر دیتی تھی۔ میں نے خود کو کام میں ڈبونے کی کوشش کی مگر ذہن بار بار اسی بات پر آ کر رک جاتا۔ کیا میں ایک ایسی عورت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہوں جس کا ماضی اس طرح کا ہو؟ پھر فوراً دل جواب دیتا، کیا اس کا قصور تھا؟ اس سوال نے میری نیندیں چھین لی۔ ایک دن میں اچانک دوپہر کو گھر واپس آیا تو دیکھا زینب صحن میں بیٹھی کپڑے تہہ کر رہی تھی۔ دھوپ اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور وہ بے اختیار چکر کھا کر دیوار کا سہارا لینے لگی۔ میں فوراً آگے بڑھا مگر وہ سنبھل گئی اور بولی، میں ٹھیک ہوں، بس کمزوری ہے۔ یہ پہلی بار تھا کہ میں نے اس کی حالت کو ایک حقیقت کی طرح دیکھا، الزام کی طرح نہیں۔ وہ واقعی ماں بننے والی تھی اور اس کے چہرے پر وہی تھکن تھی جو کسی بھی حاملہ عورت پر ہوتی ہے۔ دل میں عجیب سی نرمی اترنے لگی مگر دماغ ابھی بھی سخت تھا۔ شام کو امی نے مجھے الگ بلا کر کہا، بیٹا زینب بہت کمزور لگ رہی ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، خیال رکھا کرو اس کا۔ میں چونک گیا کیونکہ امی کو اصل حقیقت کا علم نہیں تھا مگر ایک ماں ہونے کے ناطے وہ سب محسوس کر رہی تھی۔ اگلے دن میں زینب کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ وہ پورے راستے خاموش بیٹھی رہی جیسے سزا کے لیے جا رہی ہو۔ ڈاکٹر نے معائنہ کر کے کہا، خیال رکھنا ہوگا، ذہنی دباؤ بالکل نہیں دینا، ماں کی حالت بچے پر اثر ڈالتی ہے۔ یہ جملہ میرے دل میں ہتھوڑے کی طرح لگا۔ ماں کی حالت بچے پر اثر ڈالتی ہے؟ کیا میرا رویہ اس معصوم جان کے لیے نقصان بن رہا تھا؟ گاڑی چلاتے ہوئے پہلی بار میں نے آہستہ آواز میں پوچھا، کچھ کھایا تھا؟ صبح وہ چونکی، شاید اس نے توقع نہیں کی تھی کہ میں نارمل لہجے میں بات کروں گا۔ آہستہ سے بولی، نہیں، دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے گاڑی سائڈ پر روکی، دکان سے جوس اور بسکٹ لیے اور اس کی طرف بڑھا دیے۔
اس کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی اور نمی بھی، مگر واپس آ کر میں دیر تک سوچتا رہا، اگر میں اسے صرف اس کی ماضی کی سزا دیتا رہا تو میں بھی تو ظلم کرنے والوں جیسا ہو جاؤں گا۔ فرق صرف اتنا ہوگا کہ انہوں نے اس کا جسم زخمی کیا تھا اور میں اس کی روح کو زخمی کر رہا ہوں گا۔ اسی رات میں نے پہلی بار اس سے نارمل بات کی۔ زینب، ڈاکٹر نے کہا ہے تمہیں آرام کی ضرورت ہے، گھر کا کام کم کیا کرو۔ وہ کچھ بول نہ سکی، بس سر ہلا دیا، مگر اس کی آنکھوں میں شکر گزاری صاف نظر آ رہی تھی، مگر سکون زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ 3 دن بعد دروازے پر دستک ہوئی اور امی نے آ کر بتایا کوئی آدمی تم سے ملنے آیا ہے، کہتا ہے زینب کو جانتا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ زینب کا چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا، جیسے اس نے آواز پہچان لی ہو۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس نے بامشکل کہا وہ وہی ہو سکتا ہے۔ میرے اندر غصے کی آگ بھڑک اٹھی، مگر اس بار غصہ زینب پر نہیں تھا۔ میں دروازے کی طرف بڑھا، دل میں ایک ہی خیال تھا، آج ماضی خود چل کر میرے دروازے پر آیا ہے اور اب فیصلہ صرف میرا نہیں تھا۔ غیرت، انصاف اور انسانیت تینوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے کھڑا شخص دیکھ کر زینب کے ہونٹ کانپنے لگے اور اس کے ہاتھوں سے پانی کا گلاس گر کر ٹوٹ گیا، جیسے ماضی ایک زندہ سایہ بن کر ہمارے گھر کی دہلیز پر آ کھڑا ہوا ہو۔ وہی آدمی تھا جس نے اس کی زندگی کا سکون چھینا تھا، جس کا نام لیتے ہوئے بھی زینب کی سانس اٹک جاتی تھی۔ اس نے اندر آنے کی کوشش کی، مگر میں دروازے میں دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ میری آنکھوں میں وہ غصہ تھا جو ایک شوہر کا نہیں بلکہ ایک انسان کا تھا، جو ظلم کو پہچان چکا تھا۔ وہ گھبرا کر بولا کہ وہ بات کرنا چاہتا ہے، مگر اس کی آواز میں پچھتاوا کم اور ڈر زیادہ تھا۔ زینب پیچھے سے سکتی ہوئی بولی یہی ہے، اسی نے، اور اس کے بعد اس کی آواز ٹوٹ گئی، جیسے الفاظ بھی اس درد کا بوجھ نہ اٹھا سکے۔ امی سب سن کر سکتے میں آ گئی۔ انہیں پہلی بار سچ کا اندازہ ہوا تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میں نے اس شخص کا گریبان پکڑ کر اسے دروازے سے باہر دھکا دیا اور صاف کہہ دیا کہ اگر دوبارہ اس نے اس گھر کا رخ کیا تو انجام اس کے لیے بہت برا ہوگا۔ وہ دھمکیاں دیتا رہا، مگر اس کے قدموں میں وہ طاقت نہیں تھی جو سچ کے سامنے کھڑی ہو سکے۔ دروازہ بند ہوا تو گھر کے اندر ایک عجیب خاموشی چھا گئی، مگر یہ وہ خاموشی نہیں تھی جو الزام کی ہوتی ہے، بلکہ وہ جو طوفان گزر جانے کے بعد رہ جاتی ہے۔ زینب زمین پر بیٹھی رو رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ وہ بوجھ ہے، اس کی وجہ سے سب کی عزت خطرے میں آئی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور پہلی بار اس کے آنسو پونچھے۔ آہستہ سے کہا تم بوجھ نہیں ہو، تم مظلوم ہو، اور مظلوم کو ٹھکرایا نہیں جاتا، سہارا دیا جاتا ہے۔ وہ مجھے دیکھتی رہی جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہی وہ شخص ہے جو کچھ دن پہلے اس نے نظریں چراتا تھا۔ امی بھی آگے بڑھی اور زینب کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی بیٹی، گناہ گار وہ ہے جس نے ظلم کیا، تم نہیں، یہ گھر تمہارا ہے۔ یہ الفاظ سن کر زینب پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، مگر اس بار اس کے آنسو تنہائی کے نہیں بلکہ قبولیت کے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ میں نے اس کے ساتھ ڈاکٹر کے چکر لگائے، اس کی خوراک کا خیال رکھا اور ہر اس لمحے اس کے ساتھ کھڑا رہا جب اسے ماضی کے سائے ڈراتے تھے۔ اس کے دل سے جرم کا بوجھ ہٹنے لگا اور اس کی آنکھوں میں پہلی بار امید کی روشنی نظر آنے لگی۔ بچہ پیدا ہونے کا دن آیا تو میں ہسپتال کے باہر بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ دل میں عجیب سی دعا تھی کہ اللہ اس معصوم جان کو ایک نئی شروعات بنا دے۔ جب نرس نے آ کر بتایا کہ بیٹا ہوا ہے اور ماں دونوں خیریت سے ہیں تو میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میں نے ننھے سے بچے کو گود میں لیا تو دل میں ایک عجیب سا سکون اتر گیا، جیسے اللہ نے دکھوں کے بعد رحمت کا دروازہ کھول دیا ہو۔ زینب نے کمزور مسکراہٹ کے ساتھ کہا آپ نے مجھے قبول نہ کیا ہوتا تو شاید میں زندہ بھی نہ رہتی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر جواب دیا ہم نے ماضی نہیں، حال اور مستقبل کے ساتھ جینا ہے، اور ہمارا مستقبل یہ ہے۔ گھر واپس آئے تو امی نے اذان دی
اور بچے کو گود میں لے کر دعا کی۔ اس لمحے مجھے لگا کہ ٹوٹا ہوا خاندان پھر سے جڑ گیا ہے، مگر اس بار رشتے رسم سے نہیں بلکہ سمجھ اور رحم سے بندھے تھے۔